بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لیکچرز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے مغربی تحریکیں اور اسلام۔ مغرب میں بہت ساری تحریکیں پیش کی گئیں، تحریکیں چلیں اور ان تحریکوں کے مختلف مقاصد تھے۔ کسی تحریک کے پس منظر میں آزادی مقصد تھا، کسی تحریک کے پس منظر میں حقوق نسواں مقصد تھا۔ اسی طرح مختلف مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مغرب میں مختلف قسم کی تحریک چلیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مغرب میں تحریکیں چلیں وہ اسلام سے کس حد تک کمپیٹیبل ہیں، کس حد تک اسلام سے ہم آہنگ ہیں اور کس حد تک اسلام سے دور ہیں۔ اس سلسلہ میں آج ہم بات کریں گے رومانٹسزم کی، رومانوی تحریک، جو کہ 19ویں صدی کے اواخر میں چلی، جس کا آغاز ایک رشین سوشل ریفارمر روسو نے کیا۔ روسو کا مقصد یہ تھا، اور اس تحریک کا جو بنیادی نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ انسان آزاد ہے اور اسے زنجیروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ مین از بورن فری اینڈ ہی شوڈ ناٹ بی ان چینز۔ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید بات کروں، تھوڑی سی احباب کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عرف عام میں جو لفظ رومانس ہے، یہ اس کا استعمال بڑے مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ رومانس کو لو میکنگ یعنی محبت کرنے کے میننگز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ رومانس کو لڑکی یا لڑکے کے درمیان آپس میں رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ساری ہماری غلط فہمیوں پر مبنی ہیں چیزیں۔ رومانس یا رومانٹک موومنٹ، رومانس کا مطلب ہے آزادی، چینج۔ لفظی مطلب ہے رومانس کا چینج، تبدیلی۔ اور یہ جو رومانٹک موومنٹ چلی تھی، یعنی رومانوی تحریک، جس کا آغاز روسو نے کیا تھا، یہ کہہ کر کے انسان آزاد پیدا ہوا اور اسے زنجیروں میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیش نظر ایسی چینج تھی، وہ ایسی تبدیلی لانا چاہتا تھا کہ جس کے ذریعے انسان کی آزادی کا تعین کیا جا سکے۔ اب اس کے پیش نظر جو آزادی کا تصور پیش کیا گیا، وہ ایک ایسا آزادی کا تصور تھا جسے مادر پدر آزادی کہا جا سکتا ہے۔ جب یہ تحریک اپنے عروج پر پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے نام پر بہت سارے نوجوان اپنی جو کہ اخلاقی، قانونی، مذہبی پابندیاں تھیں، انہوں نے ان سے بھی آزادی حاصل کرنا شروع کر دی۔ جبکہ اسلام کچھ مختلف زاویہ نگاہ اس سلسلہ میں پیش کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ قوانین الہیہ کی پابندی ہو، اخلاقی قوانین کی پابندی ہو، معاشرتی قوانین کی پابندی ہو، انہی پابندیوں میں رہ کر انسان اصل پروان چڑھ سکتا ہے اور انسان کی شخصیت اوج کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر مادر پدر آزاد نہیں ہے، جیسا کہ روسو نے تصور پیش کیا تھا۔ انسان پابندیوں میں آزادی پاتا ہے۔ صحیح معنوں میں جو آزادی انسان کو ملتی ہے وہ پابندیوں میں ملتی ہے۔ اب اگر ہم اس رومانوی تحریک کے نتیجہ میں جو آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے لوگ، اس کی ایک تصویر کشی کریں تو وہ ایک ایسا تصور ہوگا جو کہ جنگل کے قانون کا تصور ہوگا۔ یعنی مقصد اگر یہ تھا کہ بادشاہوں کے جبر سے آزادی،
تو یہ جبر سے آزادی تھی، بادشاہت یا بادشاہ سے آزادی نہیں تھی، کیونکہ اسلام نے بھی جو قانون دیا ہے وہ خلافت کا قانون ہے۔ خلیفہ مکمل طور پر اور حکمران یعنی جو صحیح حکمران ہو اور خلافت صحیح طور پر اس کا منصب اپنے کا صحیح استعمال کر رہے ہوں، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اسلام نے اس طرح کی کسی آزادی کا تصور نہیں دیا۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی نے آزادی کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی، اسلام نے ان کے لیے سخت سزاؤں کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اطلاق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی گئیں جنہوں نے آزادی یعنی بے لگام آزادی، مادر پدر آزادی کو محسوس کیا اور اس پر عمل کیا، ان پر سزاؤں کا اطلاق ہوا، نہ صرف اعلان ہوا۔ پھر ہم خلفائے راشدہ کے دور میں دیکھ لیں تو بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو پابند قوانین الہیہ رکھا گیا، یعنی قوانین الہیہ کے پابند بنایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ مرنا کیا ہے؟ یہ مرنا ہے اپنی آزادی سے دستبردار ہو جاؤ، وہ آزادی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے یا معاشرے کے یا اخلاقیات کے قوانین سے دور لے جائے۔ کیا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسی آزادی پا سکتے ہیں کہ جس میں ہم لباس کی قید سے آزاد ہو جائیں، ہم اخلاق کی قید سے آزاد ہو جائیں، ہم رسومات کی قید سے آزاد ہو جائیں؟ اور بنیادی طور پر ویسے بھی انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، تو انسان اپنی تخلیق میں بھی آزاد نہیں ہے۔ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا نام رکھنے میں آزاد نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی بڑا ہو کر یہ کوشش کرے کہ میرا نام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ اپنے والدین کے چوائس میں آزاد نہیں ہے، والدین کا جو چوائس ہے اس میں وہ آزاد نہیں ہے، والدین اسے ملیں گے۔ پھر وہ اپنی تاریخ کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے، جو تاریخ اس کی ہے وہی اس کی رہے گی۔ پھر وہ اپنی جنس کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، یعنی بائیولوجیکلی وہ پابند ہے کہ اگر لڑکی ہے تو لڑکی رہے گی، لڑکا ہے تو لڑکا رہے گا۔ تو یہ روسو کا یا رومانٹکس کا یہ کہنا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور اسے زنجیروں میں نہیں ہونا چاہیے، بنیادی طور پر ان کی غلطی ہی یہ ہے کہ انہوں نے جو آزادی کا تصور پیش کیا ہے وہی غلط ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان نے اپنی ایسی آزادی کو کا دعویٰ کیا کہ مجھے اس طرح کی آزادی ملنی چاہیے کہ میں مادر پدر آزاد ہو جاؤں، تو وہ یا تو ایک درندے کی صورت میں یعنی چنگیز خان کی صورت میں سامنے آیا، یا پھر اس کی ہستی ویسے ہی نابود ہو گئی، کیونکہ انسان جب اپنی حد سے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو یا وہ انسانیت سے جاتا ہے یا وہ اپنی شخصیت کو مکمل طور پر ختم کر بیٹھتا ہے۔ تو ناظرین، ہم یہ دیکھیں کہ انسان مکمل آزاد نہیں ہے۔ یہ رومانٹکس جو ہیں، رومانٹکس کا یہ دعویٰ کہ مین از بورن فری اینڈ ہی شوڈ ناٹ بی ان چینز، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے رومانٹسزم کی تحریک کے فوراً بعد انقلاب فرانس شروع ہو گیا، اور فرانس میں انقلاب اس وجہ سے اور اس بنیاد پر آیا کہ وہ اپنے بادشاہوں کے ظلم سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ لیکن بادشاہ کے ظلم سے آزادی کی تحریک تو چلائی جا سکتی ہے، کیا وہ بادشاہت سے بھی آزاد ہو سکتے تھے؟ بادشاہت سے یا بادشاہ سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں کسی نہ کسی بادشاہ کی، چاہے وہ جمہوریت بھی کلیم کیوں نہ کریں، جمہوریت میں بھی تو ایک حکمران یا فرما روا ہوتا ہے نا، اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے جمہوری فرما روا اس طرح کی آمریت اختیار کر گئے کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا انسان آزاد ایک حد تک ہو سکتا ہے، مکمل آزادی
مکمل آزادی ممکن نہیں ہے. اور ہم اب آئندہ اپنے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ دیگر تحریکیں اور کون کون سی ہیں اور اسلام کے مطابق کیا یہ ہم آہنگ ہیں یا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.